بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 سے 40 تک، 38 سے 40 تک 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس کا بنیادی طور پر موضوع وہ ہے ایک چوری کا جو جرم ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کے احکامات، اس کا جو جرم ہے اور اس کی جو سزا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور آگے پھر 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہی جو جرم ہے اس کی سزا کیا ہے اور کب اس کی معافی ہے، معافی کا انداز کیا ہوگا، کب اس کی معافی ہوگی، تو یہ اللہ رب العزت نے ان سب کی وضاحت کی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی چیز کے اوپر سزا دینا، کسی بھی جرم کے حوالے سے سزا کا اختیار، اور اسی طرح کسی جرم سے اللہ رب العزت کوئی معاف کر دے، کسی کی توبہ کو قبول کر لے، تو یہ سب کا سب اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مضمون سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے عربی جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے اس کی تلاوت اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق، واو یہ اور کے لیے ہے، السارق، سارق کہتے ہیں میل یا جو مرد ہے، مذکر چور یعنی چوری کرنے والا مرد۔ والسارقۃ، وہی السارق کا لفظی ہے، اس کے ساتھ صرف گولتا لگا دینے سے وہ فیمیل بنا دیا گیا ہے۔ والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت۔ فاقطعوا، فا یہ پس، لہذا تو، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقطعوا یہ فعل امر ہے یعنی حکمیہ ہے، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اقطعوا کہ تم سب کاٹ دو ان دونوں، ان کے کیا کاٹ دو تم، ایدیہما، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور عید یہ اس کی جمع ہے، دو یعنی ہاتھوں کی جمع، اور ہما دونوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم، تو یعنی دونوں کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، کن دونوں کے ہاتھ؟ جن کی بات پر کی جا رہی ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، تم سب کاٹ دو، یعنی سب کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی خاص کو حکم نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بس ذہن میں رہے کہ سب سے مراد کیا ہے، یعنی جو بھی اس کا اختیار رکھنے والے ہیں، یعنی جو حکومت ہے، یعنی جو پولیس ہے، یا جو بھی مطلب جس کے پاس اختیار ہے، صرف وہ صاحب تمام اختیار جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کیا کرو، کاٹو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاءً، جزاءً یہ بدلہ ہے۔ جزا نارملی ہم جزا کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ صرف اچھے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور یہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دلیل ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیے ہاتھ کاٹنا بھی جزا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم ایک دوسرے کو اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو صرف جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، یعنی تمہیں جزا دے اللہ تعالیٰ کون سی؟ خیر والی، یعنی اچھی والی، اچھا بدلہ تمہیں عطا کرے، اللہ تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے، تو ساتھ اچھا بدلہ کہنا بھی ضروری ہے، اس لیے خیرن کا لفظ آخر میں وہ لگانا چاہیے۔ خیر، جزاءً یعنی بدلہ ہے، بیما ساتھ اس کا جو، کسبا یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی جو ان دونوں نے کسب کیا، دونوں نے جو کمائی کی، یعنی مطلب جو دونوں نے خود اپنے ہاتھ سے ہی جو اپنے کیے کا بھگتنا ہے، تو ان دونوں کی جو کمائی ہے، جو ان دونوں نے کیا، نکالن، اور یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ ان دونوں کے کیے کا، بطور عبرت، نکالن، نکال کہتے ہیں عبرت کو، یعنی عبرت کے طور پہ اللہ رب العزت یہ سزا دے رہا ہے، اور کس کی طرف سے؟ من اللہ، من کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز وہ غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اور عزیز اور حکیم کو دیکھیں تو دونوں کے آخر میں تنوین ہے، عزیز، یعنی عزیز اور الف لام نہیں لگا، العزیز الحکیم نہیں کہا، بلکہ عزیز حکیم کا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کامن ناؤن استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی وسعت بڑھ گئی، یعنی بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، یعنی ترجمہ ہم اس انداز میں کریں گے کہ اور اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے، تو اس کے اندر بہت کا ترجمہ آ جائے گا۔ تو اب یہ جو آیت ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہے، ترجمہ اس کا پڑھا ہے،
ہم اب اس کی تفصیل تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کی ایک سزا بتائی ہے، اس کا جرم کو ذکر کرتے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو راہزن ہیں، محارب جن کو اللہ رب العزت نے پچھلے درس کے اندر میں پڑھا تھا آیت کے اندر کہ وہاں پر محارب ذکر کیا، تو ان کی سزا اللہ رب العزت نے بتائی۔ تو اب ترتیب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آج 38 نمبر آیت کے اندر جو ہم نے پڑھا ابھی آج، تو وہ چوروں کی اور چوری کرنے والے کی سزا بتائی ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے چور چاہے مرد ہو یا عورت، ان دونوں کا ذکر واضح طور پر کر دیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو سمپل یہ کہہ دیتا کہ چور کی سزا یہ ہے، مرد اور عورت اس میں دونوں شامل ہو جانے تھے، لیکن اسپیسیفک کہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سزائیں جو دینی ہیں اور یہ جو جرم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ وہاں پہ جو جیسے ہوتا ہے نا میل اور فیمیل رائٹس، اور اس کے لیے رائٹس والے، ہیومن رائٹس والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فیمیل رائٹس والے اور میل رائٹ والے، کہ جناب عورت کو بھی آپ وہی والی سزا دے رہے ہیں، عورت کے لیے کوئی ڈیفرنٹ سزائیں ہیں، میل کے لیے ڈیفرنٹ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ بیان کر دیا ہے کہ چاہے یہ چوری کرنے والا شخص مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں ہی کو جو آگے سزا بتائی جا رہی ہے وہ دونوں کو دی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ حد، اس کو ہم ایک شرعی اعتبار میں یا قانونی طور پر کیا کہتے ہیں، حد مقرر کر دیا۔ اللہ نے یہ ایک سزا اس کے لیے مقرر کر دی ہے، یہ قانونی سزا ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ فَقْطَعُوا، کہ تم ان دونوں کے کاٹ دو ہاتھ، ایدیہما، دونوں کے ہاتھوں کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دینا، یہ اصل میں ان کی سزا ہے۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ یعنی کیا مطلب اس حدیث کا؟ مطلب یہ کہ چور کا ہاتھ صرف اسی وقت کاٹا جائے کہ جب وہ چوری کتنی کرے، 1 دینار یا پھر اس سے زیادہ مالیت کی کسی چیز کی۔ یعنی اسی اگر چور نے 1 دینار یا اس کے برابر، یعنی 1/4 دینار، یعنی 1/4 جو ہے، یعنی کوارٹر آف اے دینار، 1/4 جو ہے 1/4 حصہ دینار کا، اگر وہ چوری کرتا ہے یا پھر اس سے زیادہ کی رقم یا مالیت کی کوئی چیز اگر چوری کرتا ہے، تو اس کے اوپر چور کو یہ سزا دی جائے، اس سے کم پر یہ سزا نہ دی جائے۔ یہی لفظ ہیں، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یعنی اس سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹنا۔ ہاں اگر 1/4 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر اس کو یہ سزا دی جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کا جو اجمال ہے، قرآن مجید کے اندر جو یعنی بنیادی ایک بات کی گئی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے اور چوری کی بات کر دی گئی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اس اجمال کی تخصیص کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک براڈر بات کی ہے، ایک بڑے انداز میں بات کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کرنے والے کا، لیکن وہ چوری کتنی کرے اور وہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے، تو یہ باتیں ہمیں اصل میں اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے، تفصیل ہمیں حدیثوں سے پتہ چلے گی۔ تو اس سے حدیث کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن مجید جو تفصیل دیتا ہے صرف اسی کو مانیں گے، اور جو سزا اور جزا کا جو وہ یعنی کہہ لیں کہ سزا اور جزا کی بات جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا قرآن ہی وہ ثابت کر سکتا ہے، اور سزائیں اور جزائیں اور حدود جو ہیں وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ایک جہالت والی بات اور کم علمی کی بات ہے، بلکہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے احکامات کی وضاحت کرتی ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، چوری شدہ مال کا جو نصاب ہے وہ کتنا ہو، تو ہمیں جیسے اوپر حدیث میں ہمیں پتہ چلا، تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوری شدہ مال جو ہے وہ کتنا ہو، اس کا ایک نصاب مقرر ہے۔ لیکن بعض فقہا جو ظاہری فقہا ہیں، جن کو علماء ظاہرین کہتے ہیں، یعنی قرآن کے صرف ظاہری مطلب کو لے کر وہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو چوری ہے اس کا یہ حکم جو ہے نا وہ عام ہے، کیونکہ دیکھیں آیت میں تو بالکل عام بات کی گئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ کتنا ہاتھ کاٹو، یہ نہیں کہا کہ کتنی چوری کرے تو کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عام حکم ہے، لہٰذا چاہے کوئی تھوڑی چیز یعنی ایک ٹیشو پیپر کسی نے چوری کر لیا، کہیں پہ ایک ماچس کی تیلی پڑی ہے اس کو اٹھا لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں چاہے تھوڑی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے وہ محفوظ جگہ میں لاکر میں بند ہو یا چاہے گری پڑی کوئی زمین پہ راستے میں کوئی چیز ہے کسی نے اٹھا لی ہے، تو یہ ساری اس کے اندر داخل ہوں گی، تو یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو کچھ ظاہری علماء فقہا ان کی بات یہ ہے، لیکن دوسرے جو فقہا ہیں ان کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نصاب ہے،
اور پھر نصاب کے تعین میں ان کے مابین آگے اختلاف ہے کہ وہ نصاب کتنا ہو، لیکن محدثین کے نزدیک نصاب جو ہے وہ کتنا ہے، اتنا جتنا حدیث کے اندر آ گیا، کیونکہ حدیث نے ہمیں بڑی وضاحت دے دی، تو اس لیے فقہا کہ یہاں پر ان کے تنازعات جو ہیں، ان کے مابین اختلافات جو ہیں، وہ ان کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ بڑی آسانی سے حدیث رسول کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ تمہارے نزدیک، محدثین کے نزدیک، جو حدیث کے علم کے اوپر ماہر ہیں، جن کے سامنے حدیث ہے کسی بھی معاملے کو لینے کے لیے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی، جو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ تو ان کا وہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نصاب جو ہے 1/4 دینار یا اس کے برابر یعنی 3 درہم بنتے ہیں، یا ان کے مساوی کوئی بھی چیز ہو، تو اس یعنی اتنی مالیت کی کوئی چیز ہے تو اس پر یہ ہوگا، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسا ہمارے سامنے حدیث میں واضح آ گیا، صحیح مسلم کی حدیث میں۔ اور اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ تو کہتے ہیں پہنچوں سے کاٹے جائیں گے، یعنی یہ جو جس کو ہم پنجابی میں گھٹ کہتے ہیں، یا کلائی اردو میں کہتے ہیں، یا رسٹ کہتے ہیں انگلش میں، تو یہاں سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، کوہنی یا کندھے سے نہیں کاٹا جائے گا، جیسا کہ بعض سوچتے ہیں کہ یہ جناب کوہنی سے کاٹا جائے ہاتھ کو، یا کندھے سے کاٹ دیا جائے، یعنی پورے کا پورا ہاتھ۔ تو محدثین کے ہاں یہ بات ایسے ہے کہ اس کو رسٹ سے یا کلائی سے کاٹا جائے گا، جیسا کہ تفسیر احسن البیان میں اس کو وضاحت اس کی گئی ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو یعنی اس کو ایک عبرت کے طور پہ پیش کیا ہے، تو لہٰذا اور اس کے اندر ایک معافی کی جو صورت ہے وہ کیسے بن سکتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں معافی کی صورت کیا بنے گی کہ جب تک چور کو ابھی حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس نہیں لے جایا گیا، اس سے پہلے اگر جس نے پکڑ لیا ہے اس کو اور چوری کی چیز برآمد ہو گئی ہے، اگر وہ شخص جس کا مال تھا اگر وہ اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حاکم کے پاس لے گئے تو اس کے بعد میں حاکم نے کوئی فیصلہ سنا دیا تو اس کے بعد اس کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، جس کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ چادر کے مالک صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، یعنی میں آپ کے پاس اس لیے نہیں لے کے آیا تھا کہ آپ اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دیں، میری چادر اس پر صدقہ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس کو یہ صدقہ کر دیتا ہوں اس کے اوپر چادر، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں یہ صدقہ نہ کیا؟ یعنی اب تو حکم دے دیا گیا ہے، تو اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس یا جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے اس کے پاس جب یہ معاملہ لے آیا گیا، اس نے فیصلہ کر دیا دلائل کو دیکھتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص کہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یا میں نے یہ مال جو اس نے چوری کیا میں نے اس کو ہی اصل میں یعنی کہہ لیں ہبہ اس کو تحفے میں دے دیا ہے، یا اس کو صدقہ کر دیا ہے، یا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو سارے معاملات اس کے قاضی کے پاس لے جانے سے پہلے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم معاملہ یہاں پہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جو آج کل چند جو باطل ایک ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کسی طرح تاکہ مجرم کو بچا لیا جائے، حدود سے بچایا جائے، تو اس کے بہت سے بہانے گھڑ لیے گئے ہیں، ہیلے گھڑ لیے گئے ہیں جو باطل ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدالت میں جانے کے بعد مال کا مالک چور کو چرائی ہوئی چیز ہبہ کر دے۔ وہ کہتا ہے یہ لو جی میں نے تمہیں ہبہ کر دی، یعنی بچانے کا ایک طریقہ کیا کہ اچھا میں چور کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، میں نے تمہیں یہ ہبہ کر دی۔ ہبہ مطلب یعنی اس کو گفٹ میں دے دی، صدقہ کر دی، اس کو دے دی۔ یہ اس کے ہاتھ، یا پھر دوسرا کام یہ کرے کہ اس کے ہاتھ بیچ دے کہ لے بھی تو چوری کی تھی لیکن کوئی بات نہیں، تو مجھے پیسے دے دے اس چیز کے، تو اب یہ ظاہر ہے تم نے مجھے پیسے دے دیے ہیں تو اب تو اس کا مالک بن گیا ہے، تو لہٰذا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حالانکہ یہ صحیح حدیث کے صریح خلاف ہے، ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے کہ اس میں یہ بات واضح اسی انداز میں آئی تھی، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ چور پر جرم ثابت ہو جائے تو چور دعویٰ کر دے کہ مال مسروقہ میرا مال ہے، یعنی چوری کا جرم ثابت ہونے سے پہلے نہیں بلکہ اب پہلے خاموش رہا ہے، لیکن اب جب اس کے ہاتھ کٹنے لگے ہیں تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو مال ہی میرا ہے، میں نے تو چوری کی نہیں۔ چوری کا تب ہوتی کہ اگر کسی اور کا ہوتا، یہ تو چیز ہی میری ہے، یہ میں نے اپنی چیز اٹھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، خواہ وہ اپنی ملکیت کی کوئی دلیل پیش نہ کرے، یعنی بس اس نے دعویٰ کر دیا نا کہ یہ میری ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہیلوں کی وجہ سے بھی مسلم حکومتوں میں حدود اللہ ختم ہوئی، یعنی ایسے ہیلے بہانے بنائے گئے، ایسے مسئلے گھڑے گئے فقہوں کے اندر، اور ایسی باتیں کی گئیں، اور اپنے قوانین میں ایسے قانون بنا دیے گئے، جس سے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ حدود اللہ جو ہیں وہ ختم ہو گئیں،
اور جس کے نتیجے میں ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ ظاہر ہے پتہ ہے چور کو کہ میں چوری کر بھی لوں گا تو کئی میرے پاس بہانے ہیں، کئی طریقے ہیں، وکیل چھڑانے کے لیے بے شمار حربے اختیار کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر ظلم و ستم کی حد بڑھنے لگتی ہے۔ اور پھر اغیار پھر تو یعنی اس سے بھی کام آگے بڑھا کہ پھر غیر مسلموں کی جب حکومتیں آئیں تو انہوں نے پھر اپنے طریقے مسلط کیے۔ انہوں نے تو اسلامی ان قوانین کو یہ بھی کہا کہ یہ جناب بڑے یعنی ظالمانہ قوانین ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی، جبکہ اس سارے ظلم سے بچانے کی بات کیا ہے؟ حل یہ حدود اللہ کا قیام ہے کہ انہی حدوں کو واپس نافذ کر دیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ باتیں ہیں، جن ملکوں میں یہ حدود قائم ہے، اور جن ملکوں کی کیا بات، یعنی ایک ہی ملک ہے جس کے اندر یہ حد قائم ہے، میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ اور ملکوں میں ہو، لیکن جس ملک میں ہے آپ اس کا انڈیکس اگر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو چوری بہت کم ملے گی، یعنی وہ بہت کم ہوگی، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کی سزا ملنی ہے۔ آگے کیا ہے؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ اس کے گناہ کی سزا بھی ہے۔ یعنی یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ ایک تو اس کے گناہ کی اس کو بدلہ مل جائے، یہ جزا مل جائے، سزا مل جائے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ تمام عمر لوگوں کے لیے چوری سے رکنے کا باعث بن جائے گی۔ یعنی ایک تو وہ شخص دوبارہ کبھی چوری کر نہیں سکے گا کیونکہ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اور یاد دہانی بھی اس کے لیے بنا رہے گا، اور لوگ بھی اس کو پہچان لیں گے کہ یہ شخص چور ہے۔ یعنی اس کی پھر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اسی انداز میں پیش آ جائے، سب کو پتا ہوگا کہ یہ تو جناب یہ ایک چور ہے۔ تو چور کے متعلق اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر نافذ کرنے کا کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی بے شمار اور بہت بڑی بہت زیادہ جو حکمت ہے اسی کے اندر، اسی سے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اسے قتل بھی کر دیا جاتا تو یہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی، قتل کر دیتے تو عبرت کیسے ہوتی؟ تو لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹنے کے اندر بہت بڑی جو ہے عبرت یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنے دوسرا موضوع جو ہے، اور جس کے اوپر اگلی دونوں آیات ہیں، وہ یہ کہ سزا اور معافی اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ جس کو چاہے سزا دے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اس معاملے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَا تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے فامن، پھر من جو تابا توبہ کرے، تابا یتوبو یہ توبہ کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہی ہے۔ تو پھر جو توبہ کرے، اور توبہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پلٹ جائے، یعنی جو اب اس کام کو چھوڑ دے، تو یہ ہے مطلب توبہ کا، یہ نہیں صرف منہ سے توبہ کی بلکہ اس کے پلٹ جائے۔ فمن تابا تو پھر جو توبہ کرے، من بعدی من سے بعدی بعد میں، ظلم ہی اس کے ظلم یعنی اپنے ظلم سے، یعنی اپنا یہی ظلم چوری، یعنی اس چوری کے ظلم کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، یعنی اپنے آپ کا اصلاح کر لے، اچھا آدمی بن جائے، فَإِنَّ اللَّهَ تو اِنَّا بے شک اللہ یتوبو وہ رجوع کرتا ہے، یعنی وہ بھی پلٹتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت بھی رجوع کرتا ہے علیہ اس کے اوپر، یعنی اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی وہ یعنی اس نے اگر قدم بڑھایا ہے، اس نے اگر برائی سے ہٹ کر اللہ کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کی اطاعت کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، تو اللہ بھی پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ اور یہ بہت کا ترجمہ کیوں ہم نے کیا ہے؟ غفور را کے اوپر جو دو پیشیں ہیں، رحیم ان کے اوپر جو دو پیشیں ہیں، یعنی یہ نکرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، اس لیے اس کے اندر بہت کا معنی پایا جاتا ہے۔ علم تعلم کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے، ملکو بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی؟ یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ معاف کرتا ہے، وہ مغفرت کرتا ہے، لمن اس کی جو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی اوپر، کلی تمام شیء ان چیزوں کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان دو آیات کا اب تھوڑی وضاحت جو ہے، اس کی تفسیر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فما تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، یعنی یہاں یہ جو ظلم کی بات کی گئی ہے، عموماً قرآن کریم کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر جہاں پر ظلم کا لفظ آتا ہے تو اس کا عمومی ترجمہ جو ہے شرک کیا جاتا ہے،
لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ کے حساب سے جو پیچھے پس منظر چل رہا ہے، جو بات چل رہی ہے، اس کے اعتبار سے یہاں پر ظلم سے مراد اصل میں چوری ہے. یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ فرماتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی. یعنی یہ بڑا اہم نکتہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حد بھی ختم ہو گئی. ہاں، اس نے توبہ کر لی اور اگر وہ پیش بھی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی، اس کو ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا ہے، تو اب وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. یعنی اس کو اس دنیا میں جو سزا ملنی تھی، جزا ملنی تھی، وہ مل گئی، وہ تو حد اس پہ قائم ہوگی، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چور کے متعلق فرمایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو. یعنی داغنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے کے بعد جو اگلا حصہ جو بچ جائے گا، اب ظاہر ہے وہاں سے خون نکلتا ہے، رشتہ ہے، تو اس حصے کو ایک پرانا یعنی کہہ لیں حکیمی طریقہ یہ تھا کہ اس کو آگے سے یعنی جلانے کے انداز میں، یعنی اس کو داغ دیا جاتا تھا گرم چیز کے ساتھ، پھر میرے پاس لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر حد قائم کی جائے، ہاتھ کاٹا جائے اور پھر میرے پاس داغنے کے بعد لایا جائے. الغرض اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو. اب غور کریں، اس کے اوپر حد نافذ کی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لے تو اس کے اوپر حد بھی نہیں رہے گی. حد نافذ ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو توبہ کر، تو اللہ سے توبہ کرو. اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تیری توبہ قبول کرے. یعنی اللہ کے نبی نے بھی اس کے لیے پھر اس کی توبہ کی قبولیت کی دعا فرمائی ہے، جیسا کہ مستدرک الحاکم کی یہ حدیث ہمارے سامنے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف گناہ سے روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہوتی ہیں. یعنی حد کسی چیز کی جب نافذ کی جاتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو سزا دی جاتی ہے، تو وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اس سے گناہ سے رک جائیں گے، اس کو دیکھا دیکھی کہ اچھا ایسی سزائیں ہیں تو رکیں گے، بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہوا کرتی ہے، تو ان سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف حد قائم کرنے سے ہی معافی ہو گئی، بلکہ یعنی واضح طور پر اللہ رب العزت سے توبہ یعنی لفظاً اور یا دل کے اندر اس سے معافی اور توبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. یعنی ایک تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے، یہ اس کے لیے ایک توبہ اور کفارے کا باعث بنے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص توبہ باقاعدہ کرے بھی. توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے. ہاں، کوئی شخص چوری کرے اور اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی ایک شخص نے چوری کی، یا کئی سال پہلے اس نے چوری کی تھی اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یا چوری کے مال کا مالک اسے عدالت میں نہ لے جائے، تو اس کے لیے توبہ اور استغفار ہی پھر کافی ہے. یعنی اگر پہلے ہی اس نے معاف کر دیا، جیسے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا کہ وہ شخص معاف کر دیتا ہے اس کو قاضی کے پاس لے جانے سے پہلے ہی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، وہ توبہ استغفار ہی اس کے لیے کافی ہوگی. اور اگلی آیت جو آیت نمبر 40، اس میں اللہ نے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی بادشاہت اور اپنی حاکمیت اور اپنا اختیار واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور کو تھوڑی خطا پر بڑی سزا فرما دی. یعنی کوئی ایک گمان کر سکتا ہے نا کہ چور کو جناب تھوڑی سی اس کی خطا تھی، اس نے ایک چیز چرائی ہے، کوارٹر آف اے دینار اس نے چرایا ہے اور اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہر چیز ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری، اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی جرم کرے گا اسے سزا ملے گی. اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرما دے، اسے مخلوق پر کل اختیار ہے. تو اس لیے فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. اللہ جس کو چاہے عذاب دے، سزا دے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے. یہ اللہ کا اختیار ہے. کوئی سوال کرنے والا کیسے کون ہوتا ہے؟ اللہ کو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے یہاں پہ فرمایا. اور معروف حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرتبے والا بڑا ہے چھوٹا ہے، سب کے لیے سب کو سزا ملے گی. اللہ نے سزا متعین فرمائی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں، ایک معروف حدیث کے اندر آپ یہ چیز پڑھ چکے ہیں یا آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ایک عورت، فاطمہ نام کی عورت کی سفارش لائی گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کیونکہ یہ معزز خاتون تھی، ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں اور یہ جزا اور سزا کا یہ ایسا ایک انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے
جس سے ایک تو یہ کہ حدود نافذ ہونے سے گناہ رک جاتے ہیں، اور دوسرا اس شخص کے لیے بھی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہاں پر جو ایک بات جو کی گئی ہے کہ اللہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے، تو اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے، یعنی ایک واقعہ بھی ہے، وہ یہ کہ ایک ملحد، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایک ملحد شاعر جو تھا ابو العلا معرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کیا کہ دیکھیے ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ کو اگر کوئی شخص یعنی کسی کا ہاتھ ناجائز کاٹ دیتا ہے، کسی شخص نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اس کی دیت یہ ہے کہ 50 اونٹ دے اس کے بدلے میں، یعنی ہاتھ کاٹنے کی دیت دیکھیے 50 اونٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اعتراض کیا کہ دیکھیں ہاتھ کاٹنے کی دیت کیا تھی؟ 50 اونٹ۔ تو وہ اتنا یعنی قیمتی ہاتھ جو ہے جس کی دیت 50 اونٹ ہے، وہ 1/4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دی، یعنی اس ہاتھ نے صرف اتنی سی چوری کی ہے، 1/4 دینار، کوارٹر آف اے دینار، تو اس پر آپ نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ یہ عجیب تناقض ہے۔ تو پھر قرآن پر اعتراض کی وجہ سے یعنی جب لوگ اس کو ہوا کہ اب مجھے گرفتار کر دیا جائے گا تو بھاگ گیا، لیکن علماء نے اس کا یعنی اس انداز میں جواب دیا، اور قاضی عبد الوہاب وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لما کانت امینتن کانت ثمینتن فلما خانت خانت، یعنی یہ جو ہاتھ جب امینہ تھا، جب وہ امین تھا، جب وہ امانت دار تھا، تو ثمینہ تو وہ اس وقت کیا تھا؟ قیمتی تھا، اس وقت اس کی قدر اور ویلیو تھی، اس کی پاور تھی، اس کا وزن تھا۔ فلما خانت، اور جب وہ خائن ہوا، جب اس نے خیانت کی، جب اس نے چوری کی، تو ہانت، تو اب وہ بے قدر ہو گیا، اب اس کی اہانت ہوگی، اب اس کی یعنی رسوائی ہوگی، اب اس کو کاٹا جائے گا، یعنی اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اس کی ویلیو، جناب اس کی تو 50 اونٹ ویلیو تھی، اب اس کی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ اسی ہاتھ نے اب یہ بے قدری والا اور ایک برا کام کیا ہے۔ تو سزاؤں کے مقاصد جیسے ہم نے پیچھے دیکھے ہیں، تو جیسا ایک مقصد تو یقیناً ہے کہ گناہوں سے روکنا اس کا مقصد ہے، لیکن یہاں پر جیسے ایک اعتراض کیا گیا، اسی کے جواب کے حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہاتھ کاٹنے کی دیت 50 اونٹ رکھی ہے، وہ کیوں رکھی ہے؟ وہ اسی لیے کہ لوگ ہاتھ کاٹنے سے بچ جائیں، یعنی کسی کو ایویں عیبدار کر دینا، کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بلا وجہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس عمل سے کیونکہ روکنا تھا، یہ عمل بہت ہی غلط عمل تھا کہ کسی ایک یعنی کسی کوئی شخص جو ہے معصوم شخص ہے، کسی نے کوئی برا عمل نہیں کیا ہے، اس کا کوئی ایسی ہاتھ کاٹ دے، تو اس سے روکنے کے لیے اتنی زیادہ دیت رکھی گئی تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں۔ اور دوسری طرف یہ جو چوری ہے، تو چوری سے روکنا یہاں پر مقصد تھا، تو اس لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب مقرر کر دیا، اور وہ بہت کم مقرر کیا تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اچھا جناب، یعنی مثال کے طور پہ 50 اونٹ چوری کرنے کی سزا ہوتی ہے اگر ہاتھ کاٹنا، تو پھر تو لوگ چھوٹی موٹی یعنی کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کے جناب گاڑی چھین لے، تو یہ سب کی قیمت غالباً 50 اونٹوں سے کم ہی ہوگی، تو لوگ تو کسی بھی طرح کی چوری کرتے جائیں گے، اور یعنی یہ ایک چوری کا جو ماحول پورے کا پورا بن جائے گا۔ تو اس لیے اس چوری سے روکنا مقصود تھا، اس لیے اس کا نصاب بہت ہی کم رکھا تاکہ لوگ چوری سے بچیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے تمام حکم میں، اللہ رب العزت کی ان حدود میں یقیناً بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ملکوں میں اللہ رب العزت حدود اللہ کا قیام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔